روایات میں آتا ہے کہ جب کسی یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ قرآن مجید نے صاف ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے۔ پاس سے سائل گزرا اور کہنے لگا مجھے بھی بھوک لگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر میں چلے جاؤ، کوئی بھی سائل اس گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم آج جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے یتیم کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر نہ لینا۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بچے کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ بچہ یتیم ہو جائے، اس کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کا مال وہ صرف اس بچے کا مال ہے، اس بچے کے مال کے اندر سے اپنا تصرف کرنا، اس بچے کے مال کو اپنی ملکیت سمجھنا، وہ بچے کے مال کو اپنا مال سمجھنا، اس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف ارشاد فرما دیا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا آپ نے۔ اسی طرح ایک واقعہ ایک عالم فرما رہے تھے ایک مرتبہ ایک ایسا ہوا، ایک بچہ اپنے والد کی قبر پر جا کر اپنی والد کی قبر کو زور زور سے اس طرح مارنے لگا، تھپتھپانے لگا۔ جب زور زور سے تھپتھپانے لگا اور کہنے لگا ابا جان اٹھ جائیں، کل میرے سے اسکول میں ٹیچر نے فیس مانگی ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے لا کے دوں؟ تو پاس ایک کھڑا نوجوان دوسری قبر کے اوپر وہ فون کر رہا تھا اور فون میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی آرڈر کیا اپنے ابو کی قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا، اب تک وہ نہیں آئی۔ یہ فون بند جیسے ہی کی، اتنے میں اس یتیم بچے کی آہو پکا اس نے سنی تو اس نے آرڈر کینسل کر دیا اور اس بچے کو اپنے پیسے دے دیے۔ جب اس بچے کو اس نے پیسے دیے وہ بچہ خوش ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں جب وہ بچہ خوش ہو گیا تو آسمان پر اللہ رب العزت کتنے خوش ہو گئے ہوں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کسی یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا عرش بھی ہل جاتا ہے، اللہ رب العزت کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یتیم بچوں کی مدد کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں۔ اسی طرح عزیز طلباء و طالبات، ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا داؤد عطائی رحمہ اللہ تعالی۔ اچھا، اب وہ بزرگ ایک مرتبہ گھر میں آئے، ان بزرگوں کے نوکروں نے کہا کافی دن ہو گئے ہم نے گوشت نہیں کھایا، آج ہمیں گوشت کھانا چاہیے۔ خادمہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ تو داؤد عطائی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ درہم یا دینار دیے ان کو اور کہا جا کر بازار سے گوشت لے آؤ۔ جب وہ بازار سے گوشت وہ نوکر لے کے آیا، گھر میں خادمہ نے بنانے کے بعد جب وہ پلیٹ میں گوشت کا سالن پیش کیا حضرت کو، تو حضرت نے پوچھا ہمارے محلہ میں یتیم رہتا ہے، آپ نے اس کو کیا کھانا دیا، اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ خادمہ کہنے لگی کہ ہم نے اس کو کھانا تو نہیں دیا، اس کا تو حال وہی ہے جو پہلے حال تھا۔ داؤد عطائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرا کھانا جا کے اس کو دے دو۔ تو وہ خادمہ کہنے لگی حضرت آپ نے بڑے شوق سے گوشت بنوایا ہے، ایک بوٹی تو بیچ میں سے لے لیں، حضرت داؤد عطائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر یہ کھانا میں کھاؤں گا اور میرے کھانے کے بعد یہ میرے پیٹ میں جائے گا اور پیٹ سے نیچے چلا جائے گا، اگر یہی کھانا وہ یتیم بچہ کھائے گا، وہ کھانے کے بعد اس کے پیٹ میں جائے گا، پیٹ میں جانے کے بعد سیدھا عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اکابرین اسلاف کے ان واقعات سے سبق حاصل کریں اور ہمیں چاہیے کہ ہم یتیموں کی خوب خدمت کریں۔ آج کل کے زمانے کے اندر بہت سارے امیر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں میں عمدہ کھانے پک رہے ہوتے ہیں، اچھے کھانے پک رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر کے قریبی یتیم بیچارے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس امیر شخص کو اس یتیم کے گھر میں مختصر سا کھانا بھیجنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھایا کرو۔ ایک، اپنے بچوں کی تربیت کے اندر یہ سکھایا کرو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ دوسرا، یہ سکھایا کرو کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کریں۔ تیسرا، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں سکھایا کرو۔
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے باہر کھانا کھا رہے تھے بیٹھ کے. کھانے کے اندر کوئی گوشت نہیں کھا رہے تھے, کھانے کے اندر کوئی عمدہ کھانا نہیں کھا رہے تھے, پانی کے پیالے کے اندر سوکھی روٹیاں ڈبو کر کھا رہے تھے. ایک پاس سے سائل گزرا اور کہنے لگا مجھے بھی بھوک لگی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس گھر میں چلے جاؤ, کوئی بھی سائل اس گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. وہ سائل اس گھر پہ گیا تو اندر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور کہنے لگے, سائل سے پوچھا کیا آپ کو کام ہے؟ کہا بھوکا ہوں, کچھ کھانا کھلا دو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے, اپنی والدہ سے کہا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ باہر ایک سائل آیا ہے, اس کو بھوک لگی ہے. حضرت فاطمہ نے تازہ کھانا بنا کر دے دیا اور کہا کہ جاؤ. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اس سائل کو دے کے آؤ. وہ سائل نے ادھر ہی بیٹھ کے وہ کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد کچھ کھانا بچ گیا, وہ کھانا بچ گیا, وہ اپنے ساتھ لے کر جانے لگا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ کھانا جو بچ گیا آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا وہ سامنے ایک شخص بیٹھے ہیں, وہ سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, یہ میں تازہ کھانا ان کو بھی دوں گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ یہ گھر انہی بزرگ کا ہے جن کے پاس آپ لے کے جا رہے ہیں. عزیز طلباء و طالبات, اس طرح ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان واقعات سے, صحابیات کی ان واقعات سے آپ اندازہ کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے گھر میں کبھی کوئی سائل آیا ہو اور وہ خالی ہاتھ واپس گیا ہو. ایسا ممکن ہی نہیں ہوا. جب بھی کسی سائل کو کچھ ضرورت ہوتی, کس پورے مدینہ میں گھومنے کے بعد اگر کچھ بھی نہ ملتا, صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آتے, وہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جایا کرتا تھا. تو عزیز طلباء و طالبات, ہمیں ان اکابرین, ہمارے اسلاف اور ہمارے صحابہ اور صحابیات کے واقعات سے یہ سبق ملتا ہے, یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی سائل کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائیں. کچھ نہ کچھ اس سائل کو ہم اپنی طاقت کے مطابق ادا کریں, اپنی وسعت کے مطابق ادا کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.